لبیک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ حج کا خصوصی پروگرام فلسفہ حج دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کم و بیش پوری دنیا سے قافلے کشاں در کشاں مکہ کی وادی میں پہنچ چکے ہیں، اور اب چند ہی گھنٹوں کے بعد حجاج کرام، وہ خوش بخت خوش نصیب لوگ، دو سفید انسلی چادریں اوڑھ کر منا کی طرف سفر شروع کر دیں گے، اور حج کے ارکان اور مناسک حج کا آغاز ہو جائے گا۔ اس میں منا کے بعد وہ رکن جسے رکن اعظم کہا جاتا ہے، وہ وقوف عرفات ہے، یعنی عرفات میں وقف کرنا، عرفات میں رک جانا۔ اس میدان کی، جسے میدان عرفات کہا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر، ہم نے بھی سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کی ملاقات، پہلی ملاقات یہیں پر ہوئی تھی۔ اس حوالے سے پھر حاجی جب یہاں پر آتا ہے تو وہ کیا کیفیات لے کر آتا ہے، یہاں سے کیا کیفیات لے کر جاتا ہے۔ جب صبح سے لے کر کم و بیش دوپہر سے لے کر شام تک کا وقت وہاں پر گزارتا ہے تو اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین، ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم جی والسلام، بہت شکریہ، صاحب سلامت رہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ایک اور ممتاز عالم دین ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، تشریف لائے۔ اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج محمد افضل نشاہی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز حمد باری تعالیٰ سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا، اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا، بندے ہیں تیرے مولا، بندے ہیں تیرے مولا، بندوں پہ کرم کرنا، اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا۔ تو رحیم بھی ہے مولا، تو رحیم بھی ہے مولا، تو کریم بھی ہے مولا، ہے شان تیری مولا، ہے شان تیری مولا، ہے شان تیری مولا، بندوں پہ کرم کرنا، اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ تو علیم بھی ہے مولا، تو علیم بھی ہے مولا، تو رحیم بھی ہے مولا، اسیاں پہ میرے مولا، اسیاں پہ میرے مولا، اب نظر کرم کرنا، اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا، اللہ کرم کرنا مولا تو کرم کرنا۔ تو جبار بھی ہے مولا،
تو قہار بھی ہے مولا، تو جبار بھی ہے مولا، تو قہار بھی ہے مولا، میزان حشر مولا، میزان حشر مولا، بندوں پہ نرم کرنا، اللہ کرم کرنا، مولا تو کرم کرنا، اللہ کرم کرنا، مولا تو کرم کرنا، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ، ظاہر بھی تو مولا، باطن بھی تو مولا، ظاہر بھی تو مولا، باطن بھی تو مولا، پرچا میرے عیبوں کا، پرچا میرے عیبوں کا، آسان حشر کرنا، اللہ کرم کرنا، مولا تو کرم کرنا، اللہ کرم کرنا، مولا تو کرم کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، عرفات آپ کا بھی یقیناً جانا ہوا، اور مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی، اور آپ دونوں احباب کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لمحات جو ہے وہ انسان ساری زندگی چاہے پوری عمر گزر جائے بھولتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات یہاں پر ہوئی، اس لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے، اس بھی کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت پیارے بھائی صابری صاحب، اللہ آپ کو، آپ کے ادارہ ARQ TV کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کہ آپ نے حج بیت اللہ کی مناسبت سے اس انتہائی روح پرور ایمان افروز بزم کو سجایا، اور سچی بات ہے عرفات کے حوالے سے ابھی جو آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، اور نشائی صاحب نے جو آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حمد پڑھی ہے نا اس مناسبت سے، سچی بات سے روح پتہ نہیں کیسی راحت کا وہ میں سمجھتا ہوں مزہ لے رہی ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یقیناً عرفات کے حوالے سے جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ عرفات کو عرفات کہتے کیوں ہیں، ہاں جی، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ہماری اماں جان، جب ان کو آسمان سے اللہ پاک نے دنیا میں نازل فرمایا تو ان کی دنیا پہ آنے کے بعد جو پہلی ملاقات ہوئی ہے نا، تعارف ہوا ہے، ایک دوسرے کی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ عرفات کے میدان میں ہوئی۔ اچھا ایک تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ عرفات میں تعارف سے یہ نکلا نا تو معرفت ہوتی ہے، تو ہماری دنیا بھر سے جو مسلمان آتے ہیں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ دنیا بھر کے جو مسلمان آتے ہیں، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے۔ ابھی آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، تو وہاں جب آپ نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ مختلف لہجوں میں مختلف طرزوں کے ساتھ اپنے اپنے ان کے اندر وہ اپنا انداز ہے، ایک عجیب انداز ہوتا ہے نا، واہ کہتے ہیں عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، ہاں، عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، عرم کا راز توحید امم ہے، واہ، تہی وحدت سے اندیشہ غرب کہ فرنگی تہذیب بے حرم ہے۔ تو وہاں تعارف ہوتا ہے، دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، کوئی کالے رنگ کا ہے، گورے رنگ کا ہے، زبانیں الگ الگ ہیں، وہاں تعارف ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے۔ تیسرا اس کا اور بھی سبب ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے نا عرفات کے میدان میں، وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ، اسے اپنے گناہوں کی پہچان، وہ اس طرح سامنے وہ لائن باندھ کر آ جاتے ہیں گناہ کہ میں تم نے مجھے بھی کیا ہے، مجھے بھی کیا ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ وہ معافی مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، گناہ سامنے آ جاتے ہیں، وہ جو گناہوں کی پہچان ہوتی ہے نا اس موقع پر، اس کی مناسبت سے بھی اس کا نام میدان عرفات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا ایک اور بھی سبب ہے کہ عرفات یہ خوشبو کو بھی کہتے ہیں،
وہاں جو ایمان کی خوشبو بکھرتی ہے نا تو اس کی بنیاد پر بھی اسے کہتے ہیں. اور پانچواں بلندی کو بھی کہتے ہیں. اچھا. چونکہ حجاز کے سارے پہاڑی علاقوں میں یہ سب سے زیادہ بلند علاقہ ہے اس ماحول میں. اچھا. اب بھی یہی بلند ہے تو اس لیے اس کو عرفات اس لیے کہتے ہیں. اچھا. اب رہا اس کی فضیلت اس کی یوں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج بیت اللہ کی مناسبت سے اس کی اہمیت اور حیثیت اور فضیلت کو یوں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحج عرفہ، کہ حج تو وقوف عرفات ہی کا نام ہے. واہ واہ. باقی یعنی جو مناسک ہیں، ارکان ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت ہے، لیکن سب سے جو بڑا رکن ہے نا، رکن اعظم، رکن اکبر، جو بنیادی رکن ہے حج کا، وہ ہے عرفات کا ٹھہرنا. جیسے آپ نے وقوف کا ترجمہ کیا، معنی بیان فرمایا، وقوف عرفات جو ہے نا یہ حج کا رکن اعظم ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں بھئی حج تو ہے ہی وقوف عرفات کا نام. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نا اس کی فضیلت کو کئی انداز میں بیان فرمایا. واہ. اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک بیان فرما رہے الحج اشہر معلومات. پہلے اس سے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 مہینے حرمت والے ہیں. ہاں. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. اور جو یوم عرفہ ہے نا اس کا تعلق ان 4 مہینوں میں سے ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں اس لحاظ سے بھی ذکر کیا. پھر اللہ فرماتے الحج اشہر معلومات. وہ جو مہینے بڑے معلوم ہیں نا حج بیت اللہ کے، وہ 3 ہیں. وہ کون کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اس لحاظ سے بھی اللہ نے قرآن کا اس کا ذکر کیا کہ یہ ذوالحجہ کا یہ دن ہے. تیسرا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأَذِّن فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور آگے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات. ٹھیک ہے. وہ جو ایام معلومات ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ 10 دن ذوالحجہ کے ہیں. پھر میں 9 ذوالحجہ یا یوم عرفہ ہے. اور آخری بات قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس یہاں بھی فرماتے رضی اللہ عنہ، ان میں سے ایک بھی رات ہے. تو یہ عرفات کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں. جی یقیناً. لیکن جو سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ مکہ کو، کعبۃ اللہ کو، مطاف کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، صفا مروہ، لیکن حج کا جو رکن اعظم ہے وہ اس سے ہٹ کر ایک میدان میں رکھا گیا. اس کی حکمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام خوش آمدید. وقوف عرفات کی بات ہو رہی ہے. کچھ بھی کرنا نہیں ہے، جا کے بیٹھ جانا ہے. یہ تو جانیں گے کہ ایسا کیوں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے اتنا اہم رکن جسے رکن اعظم، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حج تو ہے ہی عرفات، عرفات میں وقوف کرنا، وہاں پر جانا. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گیا یعنی وہ حاجی ہوا. اتنا اہم رکن مطاف سے، کعبے سے دور، صفا مروہ سے دور، مقام ابراہیم سے دور ایک میدان ہے. کیوں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ. وقوف عرفات اور عرفات کے متعلقہ معرفت کے لیے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں ہم جاتے ہیں طواف کے لیے. جی. ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے ہم زیارت کعبہ کریں گے. ساتھ ہی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے. جی ہاں. وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی، جی ہاں. مقام ابراہیم ہے. جی. لیکن اس کو باہر رکھا گیا. پہلی وجہ تو یہ کہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ 200 سال کے بعد ملاقات کا ہونا، اور ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اکبر. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس مقام پر آ جاؤ اور کھلے آسمان تلے اپنے رب کے حضور. یہ کیسا منظر نامہ ہے کہ لباس ایک ہے، شکل و صورت ایک طرح کی بنی ہوئی ہے، مختلف قسم کے انسان ہیں، لیکن آج منزل ایک ہے، آج التجا ایک ہے. وہ توبہ کا جو سرنامہ لے کر آئے ہیں، توبہ کی التجا لے کر آئے ہیں، اللہ کے حضور وہ پیش ہو رہے ہیں. اور شاہ صاحب قبلہ نے بڑی بات فرمائی کہ اپنے گناہوں کو وہ ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آج وہ اپنی یہ میدان عرفات میں بیٹھ کر
اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب کے حضور ایک ہی بات ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے، واہ، ہماری توبہ قبول کر لی جائے، واہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس میدان میں سب کا جمع ہو جانا آ کر، چونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس مقام پر آتے رہے ٹھیک اور ہے۔ تمام انبیاء کی سنت میں یہ بات شامل ہے، ٹھیک، اور اس میدان میں جانا اور اس کا قصد کیوں کروایا جاتا ہے کہ بھئی خانہ کعبہ کو چھوڑیں، آئیں عرفات میں، تاکہ پتہ چل جائے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہمارا آنا کوئی عام حیثیت نہیں رکھتا، ہم نے بڑی یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، توبہ کا جو استغفار کا ہم اللہ کے حضور التجا کر رہے ہیں، اب ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے اور اس میں یکسوئی پیدا کرنی ہے۔ یکسوئی جب پیدا ہوتی ہے تو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، واہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، واہ، اللہ سبحان کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو اس کی میں چاہ رہا ہوں کہ وجہ کیوں اس کو باہر کیوں رکھا گیا، ایک بات، پھر شاہ جی کرنا کچھ بھی نہیں ہے، جا کے بیٹھ جانا، کہتے ہیں جی ایک لمحے کے لیے بھی چلا گیا، یہ اللہ کی بڑی بے نیازی ہے، یعنی وقوف ہے صرف، دیکھیے نا نماز میں پابندی ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قادہ ہے، تکبیر کب ہے، رکوع کب ہے، ایک قواعد و ضوابط ہے، لیکن یہاں عجیب بے نیازی ہے، جا کے بیٹھ گئے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، مقصد سب حاجی ہو گئے۔ اللہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یقیناً جو ابھی آپ نے پہلا سوال کیا اور حضرت پیر صاحب نے اس پر بہت خوبصورت روح پرور گفتگو فرمائی، آپ کی خواہش کے مطابق مزید میں اس میں چند ان کی اجازت سے جی جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ جتنے بھی ہمارے مناسک حج ہیں نا، ان سب اعمال کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو حدود حرم کے اندر ہیں، جی ہاں، بالکل، سوائے وقوف عرفہ کے۔ جی ہاں۔ عرفہ جو اچھا ہے پھر قبلہ جی ہاں، دیکھیے کہ جو عمرے پر بھی جاتا ہے نا، وہ عرفات کی طرف نہیں جاتا، جی ہاں، عام طور پر میرا خیال ہے مور دین 90% لوگ عرفات نہیں جاتے ہوں گے، زیارات کے لیے شاید کوئی چلے جائے، 10% لوگ جاتے ہوں گے۔ اس میں عرض کر دیتا ہوں، وہ بات بھی میں ساتھ ہی ملا کے عرض کر دیتا جی ہوں کہ یہ صرف ایک ایسی جگہ ہے عرفات جو حدود حرم سے باہر ہے۔ باہر ہے، وقوف عرفہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہم نے حدود حرم کے اندر نہیں کرنا، حدود حرم کے باہر کرنا، الحل والحرم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو حلال جگہ ہے وہاں پہ کرنی، حرمت والی جگہ نہیں ہے جیسے دوسری حرمت والی جگہ ہے۔ اچھا، اگرچہ وہ سارے ہمارے نزدیک تقدس والی یہ بہت مبارک ہے، لیکن الحل والحرم کا معنی یہ کہ جو یہ حرمت والا مقام ہے نا وہ اس کا نہیں ہے عرفات کو اس موقع پہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جمع کیا ہے اس لیے کہ جو قریش تھے نا، جو بنی اسماعیل ہونے کی وجہ سے، حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسرے حاجیوں سے، دوسرے آنے والے عرب سے ممتاز اور الگ سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم عرفات میں جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ٹھکرایا، رد کیا اور حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اللہ اللہ اللہ، تمہارا حج اتنی دیر تک قبول نہیں ہوگا جب تک تم عام انسانوں کی طرح، جو حج کا فلسفہ اور مقصد ہے نا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و واہ ایاز، واہ واہ واہ، جیسے ابھی پیر صاحب فرما دے ایک ہی شکل بن گئی، ہاں، ایک ہی ہم نے وردی پہن لی، ایک یونیفارم پہن لیا، ہاں، انسی دو چادریں، تو جب تک ایک جیسے بن کر دوسرے حاجیوں کی طرح ان کے برابر اپنے آپ کو سمجھ کر عرفات میں نہیں نہ جاؤ گے ہاں، تمہارا حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ سے یہ اعلان کروا دیا ہاں، کہ حج تو نام ہی عرفات کا ہے، ہاں، وہاں جاؤ، اس لیے کہ ہم نے جو حرم کی حدود میں رہنا ہے یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، واہ، اللہ کی عبادت ہے، اور وہاں جانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ واہ واہ، اب جو عمرے والے ہیں نا وہ کیوں نہیں وہاں پہ جاتے؟ اس لیے کہ جو عمرے کا احرام ہوتا ہے نا ہاں، وہ ایسی جگہ سے باندھا جاتا ہے جو حرم کی حدود میں شامل نہیں ہوتا، وہ حرم کی حدود سے باہر ہوتا ہے، یعنی جب عمرہ کرنے والا آ رہا ہے وہ دونوں چیزوں کو جمع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کو، لیکن جب بندہ حج کا احرام باندھتا ہے نا وہ اپنے بعض اوقات مکے کے اندر سے باندھتا ہے، ہاں، وہ حرم کی حدود کے اندر سے باندھتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس لیے سمجھ اس کو پابند بنایا کہ تم باہر نکلو تاکہ تم بھی عمرے والوں کی طرح دونوں چیزوں کو جمع کر لو، واہ، الحل والحرم، کیا بات، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ واہ واہ، تو اس لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا تھا، اور جہاں تک تعلق ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ وقوف عرفہ میں
جیسے نماز کی بات ہے، دیگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ بیٹھ جانا تو وہاں بیٹھ کر اصل میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، دعائیں کی جائیں، عاجزی، چونکہ یہ وہ وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے اللہ اس دن گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے نا، 365 دنوں میں کوئی اور اتنا دن نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ سے وہاں معافیاں مانگنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، عاجزی دکھانی چاہیے. اصل اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. یقیناً. قبلہ فلسفہ، اب فلسفے کے حوالے سے ہی چند باتیں اور، یعنی ایک تو چیز ظاہر ہو گئی کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے. جو نسبتیں مکہ کو، کعبے کو، حجر اسود کو، صفا مروہ کو، وہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی سے ملی اور وہ تقدس پائیں. عرفات میں جانا یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہاں جاؤ. فلسفہ کیا ہے اس کا؟ وہاں جا کر کچھ بھی کرنا نہیں ہے. حج کے جتنے مناسک اگر اس کو دیکھ لیں تو کچھ بھی یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو آپ کو انجام دینا ہے. جا کر بیٹھنا ہے، مینا میں بھی جا کر بیٹھنا ہے، پھر پتھر کنکریاں، یعنی اس سے رب کی رضا کیا ہے اس میں، اس کی حکمت کیا ہے؟ قبلہ دیکھیں، حج جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں عبادت کرنے والا مالی عبادت بھی کر رہا ہے، بدنی بھی کر رہا ہے، وطن کو بھی چھوڑا ہے، وہ مسافر بھی ہے. جی ہاں. اب اس میدان میں اس کو بلا کر وقوف جو کروایا جا رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کر برداشت کر، رک جا. رک کر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا اور بندے کا جو گہرا تعلق ہے وہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے. واہ. کہ جس تعلق میں کوئی تیسرا نہیں ہے. واہ. یہ ساجد و مسجود کا، مالک و مملوک کا، خالق و مخلوق کا، عبد و معبود کا ایک ایسا تعلق ہے کہ بندہ آج گڑ گڑا رہا ہے، کسی تیسرے کی اس کو فکر نہیں ہے. اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، رب سے کلام کر رہے ہیں اور اپنا استغاثہ پیش کر رہے ہیں. شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ. وہ اپنے رب سے یہ عرض کر رہا ہے کہ مالک میں پشیمانیاں لے کر آیا ہوں، میں شرم ساریاں لے کر آیا ہوں، میں گناہوں کی جو اپنے اسیاں شعار ہوں، اور جس طرح تو نے ہمارے باپ آدم کی توبہ کو قبول کیا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان پہ کھڑے ہو کر جو حجت الوداع خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، یعنی تمام کو یکساں کیا جا رہا ہے. اور یہ یکسانیت کا ایسا درس دیا جا رہا ہے کہ یہاں بھئی تمہارے اوپر کوئی چھت نہیں ہے اور علیحدہ علیحدہ سے تمہارا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. یہاں ہر پروٹوکول ختم ہے اور عبادت کا جو حج کا رکن اعظم ہے اور عبادت کی جان ہے کیا؟ اپنے رب سے پشیمانگی. یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کی اصل معراج کیا ہے؟ اس بات کو سمجھ لینا کہ ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، رب سے ملاقات کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں وقوف عرفات اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا کلام کرنا اور بندے کا یہ استغاثہ پیش کرنا یہ سب سے بڑا اور اہم مقام ہے. واہ واہ واہ. ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فلسفہ حج اور وقوف عرفات کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے. عام طور پر اللہ کا حکم ہے کہ نماز کو اس کے اوقات میں ادا کیا جائے اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر جب قرآن مجید میں رب کا حکم آ جائے تو اس سے بڑھ کر کسی چیز کی کوئی اہمیت رہ نہیں جاتی. لیکن یہاں پر یہ حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے کہ نماز پڑھے بغیر مغرب ہو جائے تو پڑھے بغیر یہاں سے نکل جانا ہے. مغرب اور عشاء جا کر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. نماز جمع کیوں کی جا رہی ہے یہاں؟ بلا شبہ سب سے پہلا اب یہ جو ہے نا مقصد لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، بہت زیادہ اس کا شور بھی ہے. سوشل میڈیا پر ہر ایک سوال کر رہا ہے نماز جمع کرنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں دونوں سے یہ جاننا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو صابری صاحب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں نماز جمع کرنا میرے محبوب کی ادا ہے، اس ادا کو تم نے زندہ رکھنا ہے. یہ طریقے عاشقی چاہیے، اس میں بے خودی، اس میں چنہی چنا کہاں، اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شقایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. کیونکہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ جس ابھی ارشاد فرما رہے تھے پیر صاحب، خطبۃ الوداع کا جب آپ نے حجۃ الوداع خطبہ دیا تو اس موقع پہ آپ نے خود نمازوں کی امامت کروائی. دونوں نمازوں کو آپ نے جمع فرمایا، قصر کے ساتھ پڑھا، ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا اور مغرب اور عشاء. یہ تقدیم نماز تھی.
جمع تقدیم تھی، اور جو بھی آپ نے حوالہ دیا مغرب اور عشاء وہ جمع مزدلفہ تاخیر، جا کر انہوں نے وہ پڑھنی ہے نماز مغرب اور نماز عشاء، وہ جمع تاخیر ہے، تو دونوں کو آپ نے ہمارے لیے آسانی کے طور پہ پیدا کر دیا۔ اس میں فلسفہ یہ ہے، نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں دونوں سے جاننا چاہتا ہوں، جی کیا یہ صرف حج کے دن کے لیے ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا جمع بین الصلاتین، اس میں حج بیت اللہ میں تو سب پوری امت کے اتفاق ہے، کوئی اس میں ہمارے ائمہ مجتہدین فقہا میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں قبلہ اختلاف تو دور کی بات نہ، اس میں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ جمع کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جمع ضروری ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً نبی پاک کے اسوے کے مطابق ہم نے جب حج کرنا ہے تو ہم اس کے پابند ہیں۔ دوسری بات جو ہے، عام دنوں میں نماز جمع کرنا، اس میں ہمارے ائمہ کرام میں اختلاف رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اپنے انداز سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سمجھا، آپ کی سنت کو پرخا، حدیث کو، تو اس کی بنیاد پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں، لیکن جمع سوری کے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر نماز ظہر اس وقت پہ آپ لے جائیں جب تھوڑا سا وقت رہ جائے، جب اس کا آخری وقت ہو، ٹھیک ہے، اور اور عصر کا وقت نماز شروع عصر ہو کا رہا ٹائم شروع بالکل ہونے والا آغاز ہونے والا ہو، ٹھیک ہے، تو دونوں نمازیں جمع ہو جائیں گی۔ ہاں۔ لیکن باقی ائمہ کرام، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور محدثین امام بہت سارے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمع کی، اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب اور نماز عشاء بغیر مطر کے، بلا مطر ولا عذر، بغیر کسی عذر کے جمع کی۔ اس میں محدثین نے یہ جواب دیا ہے، امت کے لیے بعض اوقات عذر کی وجہ سے نماز جمع کر دینا، اس کو دین کا حصہ بنانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر تھا کہ امت کے لیے یہ جائز آسانی ہو جائے۔ قبلہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے، دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ توبہ کا ہے، استغفار کا ہے۔ نمازیں پہلے حضور نے پڑھا دیں تاکہ بعد میں جو بندے ہیں ان کا اور رب کا تعلق نہ ٹوٹے، حالانکہ نماز افضل عبادت ہے، لیکن یہاں چونکہ توبہ کی بات ہے، استغفار کی بات ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اس طرف مبذول کیا ہے کہ تمہارا اور رب کا جو تعلق ہے توبہ کا، آج کا جو دن ہے سب سے مقدم یہ ہے کہ تم اپنی توبہ پہ کاربند ہو جاؤ اور توبہ مکمل کرو۔ نہیں، اس عمل سے کیا باقی ایام میں اجازت مل جاتی ہے کہ جی باقی ایام میں تو یہ ہے کہ جمع کرنے کی نماز یہ جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس وقت جب تمہیں عذر ہے، لیکن نماز کا وقت جو اب دیکھیں مغرب کا وقت ہے، تو مغرب کو ہم جلد ادا کرتے ہیں اس لیے کہ بعد میں اس کا وقت نہیں ہے، پھر یہ عشاء کے بعد میں چلی جائے گی، تو اس لیے وہ جو وقت ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن کے لیے وہ ہر کسی کے لیے لازم ہے، کوئی اس پر ماننے والا ہے یا نہیں، اس دن کا تو مسئلہ ہی نہیں نا، اس کے علاوہ جو ہے جی اس کے علاوہ اس دن تو لازم ہے، اس دن لازم ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو وقت مقررہ ہے اس کے اندر نماز ادا کی جائے، یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر عذر کی ایسی کیفیت بنی ہے، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اذان ابھی نہیں ہوئی لیکن وقت شروع ہو چکا ہے، ہم نے سفر کرنا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں چونکہ وقت جمع شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ تو وقت شروع ہو گیا نا، وقت شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ قبلہ آخری چند لمحات اس حوالے سے کہ آپ بھی وہاں گئے، سب کو سعادت ملی ہے وہاں جانے سے پہلے اور بندہ پھر وہاں آنے سے بعد، عرفات بندے کی کیفیات پر، اس کی طبیعت، اس کی روح پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ یقیناً آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا صابری صاحب کہ جانے سے پہلے اور جانے کے بعد۔ جانے سے پہلے سچی بات بندہ ترستا ہے، آنے کے بعد بندہ ہمیشہ تڑپتا ہے، واہ 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 واہ، مجھے کیا بات، 5 سال وہاں پر مدینہ یونیورسٹی میں آپ تو وہاں پڑھے ہیں تعلیم ماشاءاللہ، حاصل مدینہ کرنے کے یونیورسٹی، ساتھ بشید میں الحمدللہ مسلسل وہاں حاضر ہوتا رہا، بعد میں بھی اللہ نے مواقع دیے، تو یقیناً واللہ وہ تشنگی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ واہ، اور یقیناً عرفات سے آنے کے بعد جو نا انسان کی روح کے اندر جو راحت ہوتی ہے، ایمان کی تازگی ہوتی ہے، اور جیسے پیسا فرما رہے تھے نا بار بار کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق، وہ جو عرفات کے دن نا نبی پاک فرمایا افضل الدعا دعا عرفہ، اور سب سے بہترین جو دعا نا وہ عرفات کے دن کی دعا ہے، واہ، جو بندہ وہاں دعائیں مانگ کے نکلتا ہے نا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اچھا، جو ہم جیسے جو یہاں بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، گو کہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، ہم اس کا فیض لے سکتے ہیں، اس عرفات کا، میدان عرفات کا،
یوم عرفات کا؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے یاد کروا دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو فرمایا جو وہاں موجود نہیں ہیں لیکن دل وہاں وابستہ ہے، لگا ہوا ہے نا دل، جیسے ابھی آپ نے نقشہ کھینچا، ان سے فرمایا کہ بھی تم عرفات کے دن نا روزہ رکھ لیا کرو. اچھا. میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں، یکفر السنۃ الماضیۃ والقابلہ، جو پورا سال پچھلا گزر گیا اور آنے والا سال، 2 سالوں کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. واہ، سبحان اللہ. قبلہ ساری غلطیوں کی اصلاح کر دے گا. کیا بات، قبلہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جو فرمایا نا کہ جانے سے پہلے کی کیفیت، آ کر میرے قبلہ عالم میرے شیخ کامل حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا فلسفہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جب تم نے احرام باندھ لیا ہے اور پھر اس کے بعد ساری زندگی ایسے گزارو جیسے احرام میں ہے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، یعنی اس بات کو سمجھو کہ ہم وہاں عہد کیا کر کے آئے ہیں اور ہم نے احرام کی حالت میں ہم پر واجبات کیا تھے، مکروہات کیا تھے، ممنوعات کیا تھے، مستحبات کیا تھے. اپنی زندگی بھر، اپنی ساری زندگی کو اس طریقے سے گزارو، پھر تمہیں سمجھ آئے کہ ہم نے حج کیا ہے اور اس حج کو ہم کس طرح نبھا رہے ہیں. واہ واہ. دیکھیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت لمبی عبادات وہ اثر نہیں کرتی اور بسا اوقات ایک چھوٹا سا لمحہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. بے شمار اولیاء، فقہاء، ائمہ کی زندگیوں کو بدلا گیا ہے. یہ وقوف عرفات بھی انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. واہ، کیا یعنی انسان ادنا تھا لیکن اس کو پارسائی عطا کرتا ہے. کیا بات. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. نشائی صاحب آپ کلام شامل کریں گے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، 2008 میں مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی تھی اور اب اس بات کو 17-18 سال ہو گئے، لیکن یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جو ساری زندگی نہیں بھولتی. ایک ایک لمحہ میدان عرفات کا، مزدلفہ کی رات، منا، یہ نہیں بھولتا. اور یہ صرف میں اپنی کیفیت نہیں بتا رہا، یہ ہر حاجی بالکل مجھ سے 100% اتفاق کرے گا کہ وہ لمحہ نہیں بھولتا ہے، ساری زندگی نہیں بھولتا. میدان عرفات، عرفات کے معنی ہی پہچان کے، معرفت کے ہیں. بہت ساری معرفتوں، انبیاء کرام کی پہچانوں کے ساتھ ساتھ اس کا فیض، اس کی نسبت کا صدقہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ موقع دیا کہ تو اپنے آپ کو پہچان جا. اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ میدان وہ ہے، یہ لمحات وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے. لوگ جب دھاڑے مار کر رو رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیے رب کی بارگاہ میں رب سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت کا مجدہ مانگ رہے ہوتے ہیں، التجائیں، آنسو، صدائیں، اللہ رب العزت اس دن اپنے فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جنہیں تم کہا کرتے تھے کہ یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے. یہ ہے وہ انسان جو گناہ کر کے اب پھر میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور آنسو بہا رہا ہے. ناظرین کرام، روایات میں موجود ہے کہ میدان عرفات سے انسان، مسلمان، مومن سرخرو ہو کر رب کی مغفرتیں لے کر نکلتا ہے اور شیطان اسی میدان میں زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہے، اپنے سر کو پٹکتا ہے کہ آج میں پھر رسوا ہو گیا. انسان جیت گیا، انسان نے اپنے آپ کو پا لیا، اپنے رب کو پا لیا، پہچان لیا اپنے رب کو. یہ ہے عرفات. عرفات پہچان دیتا ہے، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی، اپنے احتساب کا موقع دیتا ہے، اپنی اچھائیاں برائیاں بتاتا ہے اور پھر اپنے رب سے ملا دیتا ہے، اپنے رب کی پہچان دیتا ہے. اللہ کریم ان خوشبختوں کو جو اس وقت اس تیاری میں ہیں کہ یہ سال انہیں یہ موقع ملنے والا ہے میدان عرفات میں، اللہ کریم ان کی یہ حاضری قبول فرمائے اور ان کے صدقے سے جہاں ہم جیسے یہاں رہ گئے، اللہ کریم ہمیں بھی یہ
رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ تسلیمات۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں۔ اسباب غل کو ایسے بغم، اسباب غل کو ایسے بغم، اللہ کرم اللہ کرم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔